نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دن ہم ایک پارہ سے منتخب آیات کا خلاصہ اور اس کا پیغام جانتے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ 7ویں پارہ کا پیغام اور خلاصہ جانیں گے چند آیتوں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے حبشہ کے نصارہ کی تعریف سے اس پارے کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 83 میں بیان فرماتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں بہتی ہوئی دیکھیں گے، اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ دراصل اس میں اشارہ ہے نجاشی بادشاہ کی طرف کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ مریم کی تلاوت کی اس کے سامنے میں تو وہ متاثر ہوا، یہاں تک کہ یہی پیغام دراصل اس کے قبول اسلام کا سبب ہی بن گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 89 میں بیان فرمایا قسموں کے حوالے سے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم کے قسم پر تمہاری گرفت نہیں فرماتا۔ اور قسم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کہ لغو ہے، جیسے باتوں باتوں میں آدمی قسمیں کھا لیتا ہے، لا واللہ بلا واللہ، واللہ ایسا ہوا ہے، واللہ ایسا ہوا ہے، تو ان باتوں پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ قسم کی دوسری قسم ہے کہ جھوٹی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اس نے ایسا کیا تھا۔ تو جھوٹی قسم کھانا دراصل ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اوپر کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے۔ قسم کی ایک تیسری شکل ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یمین منعقدہ، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے جن قسموں کو تم نے مضبوط کیا ہے، یعنی جن قسموں کو تم نے مستقبل پہ ڈیپینڈ کیا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا اور اللہ کی قسم میں ایسا دوں گا۔ تو ایسی حالت میں اگر وہ جائز قسم ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر ناجائز قسم ہے تو اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے اور کفارہ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر جائز قسم کو پورا نہیں کیا تو اس کا بھی کفارہ دینا چاہیے۔ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 محتاج کو، غریب کو کھانا دینا ہے، اوسط درجے کا کھانا جو اپنے گھر والے کو ایک آدمی کھلاتا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے۔ تو گویا کہ پہلے نمبر پر 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کی طاقت نہیں تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کی بھی طاقت نہیں تو 3 روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ ہوا قسم کا کفارہ۔ آگے اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ آیت نمبر 90 سے 91 تک دراصل شراب کی حرمت بیان فرمائی۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب، جوا اور تھان اور فال نکالنے کے تیر، یہ سب کے سب پہلے نمبر پر گندی باتیں ہیں۔ کوئی آدمی گندگی کھاتا ہے قطعاً نہیں۔ دوسرے نمبر پر میڈ ان شیطان ہے، شیطانی کام ہے۔
لہذا تمہیں چاہیے کہ تم ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ تیسرے نمبر پر شیطان کیا چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب کے ذریعہ تمہارے بیچ دشمنی پیدا کرے، بغض و حسد ڈال دے، اور چوتھے نمبر پر تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے اور نماز سے بھی غافل کرتا ہے۔ تو گویا کہ پانچ نقصان اللہ تعالیٰ نے شراب کا بیان کیا ہے، جوئے کا بیان کیا ہے، لہذا ایک مومن قطعاً شراب اور جوئے کے قریب نہیں جاتا۔ آگے سورہ المائدہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، چاہے آپ کو ناپاک بھلی ہی کیوں نہ لگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز پاک ہے وہ اللہ کو محبوب ہے اور اللہ نے اس کو حلال ٹھہرایا ہے، جو خبیث ہے اس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اگرچہ خبیث چیزیں بھلی ہی کیوں نہ لگتی ہوں، بہرحال ان سے بچنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 116 اور 117 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن نصارہ سے براءت کا اظہار کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تو نے عیسائی دنیا کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو میرے علاوہ معبود قرار دو؟ تو جب اللہ تعالیٰ ساری عیسائی دنیا کے سامنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اے میرے رب، ہم آخر ایسی بات کیسے کہہ سکتے تھے جس کا مجھے حق نہیں تھا؟ میں نے تو وہی کہا تھا کہ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ برکیف اس بات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام براءت کا اظہار کر دیں گے اور سارے عیسائیوں سے بری ہو جائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کے نبی ہیں اور عیسائی تو جھوٹے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نفع و نقصان کا تعلق صرف اللہ سے ہے، اس کے حوالے سے بیان فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 17 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے، لہذا مشکل کشا اور حاجت روا صرف ایک اللہ کو سمجھنا چاہیے جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 23 سے 24 تک جو مشرکین سے کل قیامت کے دن اللہ کے بیچ مکالمہ ہوگا، اس مکالمہ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا کل قیامت کے دن این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہ تمہارے وہ شرکاء جن کے معبود ہونے کا تم کو دعویٰ تھا، تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ ہمارے بھگوان ہیں، وہ ہمارے معبود ہیں، وہ کہاں گئے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ اس وقت کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ قسم ہے اے میرے پروردگار ہم شرک نہیں کرتے تھے، زندگی بھر شرک کرتے رہے، لیکن وہ کل قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ ہمارے رب ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، کہ ذرا دیکھو کہ کیسے انہوں نے جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین کو اگر لوٹا بھی دیا جائے نا دوبارہ پھر بھی وہ شرک ہی کریں گے۔ اسی لیے دنیا میں 60 سال 70 سال جو عمل کیا ہے دراصل
ٹیسٹ لیا گیا ان کو کہ وہ کیسا عمل کرنے والے ہیں، تاکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کو سزا دی جائے، کیونکہ اگر ان کو لوٹا بھی دیا جاتا نا دنیا میں تو وہ شرک ہی کرتے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کہ اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 44 میں بیان فرمایا کہ سرکشوں کو، جو سرکشی کرتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیاوی ترقی عطا فرماتا ہے، اور وہ کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ کہ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں میں وہ مگن ہو گئے، خوب اترانے لگے، تو ہم نے فوراً ان کو پکڑ لیا، ان کی گرفت فرمائی، پھر وہ مایوس ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکشوں کو ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اپنی رسی کھینچ لیتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی نعمت کی فراوانی کو اپنے لیے خیر نہیں سمجھنا چاہیے اگر آپ اللہ کے حکموں کو پامال کر رہے ہیں تو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 59 میں بیان فرمایا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ اللہ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور وہی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو خشکی میں ہے، جو سوکھے پر ہے، اور جو کچھ دریاؤں میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اور جو پتے بھی گرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور نہ ہی کوئی تر اور نہ ہی خشک چیز گرتی ہے مگر سب کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور کتاب مبین میں اس کو درج کر رکھا ہے۔ برکیف اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس غیب کا علم بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 76 سے 79 تک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا تھا اس کو بیان کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ کو دعوت دی اور باپ دعوت کو اپنانے سے انکار کیا، تو سورج، چاند اور ستاروں کے پجاریوں کے پاس آئے اور ان سے گفتگو کے انداز میں کہا کہ جب ان کے سامنے ستارہ نکلا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا لا احب الآفلین، ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا۔ جب چاند نکلا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والے کو میں رب نہیں مانتا۔ جب سورج نکلا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جو چیز نکلتی ہو، ڈوبتی ہو، آخر وہ بھگوان کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے سامنے تم سر کیسے ٹیکتے ہو، سورج نمسکار کیسے کرتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 82 میں بیان فرمایا کہ توحید میں ہی امن ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملاتے نہیں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو مکس نہیں کیا۔ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے سورہ الانعام میں تو اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، ایک ایک کا نام ذکر کیا، ان کی شان بیان کی ہے، ان کے مقام اور مرتبہ کو ذکر کیا ہے، لیکن آیت نمبر 88 میں بڑی بات کہی، کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان 18 نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان سب کے اعمال اکارت جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو دوسری جگہ اپنے نبی کو دھمکی دی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو آپ کے بھی اعمال اکارت جاتے۔ اس لیے شرک چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو نہایت ہی خطرناک ہے، شرک سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیت ہوگی آج کی، کفار کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے روکا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ ان کو برا بھلا مت کہو جن کو اللہ کو چھوڑ کر کے لوگ پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جہالت میں حد سے گزر کر نہ جاننے کی وجہ سے اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اللہ تو ان کا بھی بنانے والا ہے، ان کے معبودوں کو برا کہو گے تو اپنی ہی معبود یعنی اللہ کو برا کہیں گے، لہذا تمہیں چاہیے کہ دوسروں کے معبودوں کو برا مت کہو۔ یہ اسلام کا بہت ہی اعلیٰ پیغام ہے کہ دوسرے جو مورتی پوجا کرتے ہیں ان کی مورتیوں کو بھی برا نہ کہا جائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔